بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجلیات ربانی کا مظہر، حرمت و تعظیم کا مستقر، کعبۃ اللہ اور حج بیت اللہ۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کعبۃ اللہ اور حج بیت اللہ کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ رب ذوالجلال کا مقدس گھر ہے۔ یہ مرکز یقین، مقام رشد اور مسکن ہدایت ہے۔ یہ در عزت و توقیر ہے۔ یہ مکان جائے تطہیر و تقدیس ہے۔ یہ منزل مراد ہے۔ یہ جگہ حرمت و تعظیم کا مستقر ہے۔ اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے، کلام اللہ سے پوچھیے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ارشاد رب جلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی بیت الحرام کعبۃ اللہ وہ معزز گھر ہے جو مسلمانوں کے دینی تشخص، ملی تحفظ اور اجتماعی وحدت کا شیراز بند، معاشرتی اور سماجی زندگی کے قیام کا ذریعہ اور شعائر اسلامی کی بقا کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک گھر کو ثواب پانے کی جگہ اور بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بھی مقرر فرمایا ہے۔ یعنی جو شخص ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، وہ بار بار یہاں آنے کے لیے بے قرار و مضطرب ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں زیارت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے گھر کے دیدار کا ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور بھلا یہ شوق کیوں کر ختم ہو کہ کعبۃ اللہ تو جائے امن و سلامتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن امان کی جگہ بنایا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حرم مقدس میں جو داخل ہوا وہ دراصل امن و سلامتی کے آغوش میں آ گیا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ علاوہ ازیں بیت اللہ کائنات ارضی پر اللہ کی عبادت و بندگی اور ہدایت کا اولین مرکز ہے۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ نے رکھی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اس جگہ ایک حجرہ تعمیر فرمایا اور حکم الہی کے مطابق اس کا طواف کیا۔ پھر بحکم الہی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ اس خانہ مکرم کو انسانیت کے لیے قبلہ اول قرار دیا گیا۔ بعد ازاں طوفان نوح میں کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں اور یہاں صرف مٹی کا ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا۔ پھر معمار حرم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کو اس کی قدیم بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد رب قدیر ہے، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا ان کی زبانوں پر جاری تھی کہ اے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس بارے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی تقریباً برابر ہے، یعنی مکعب نما۔ اسی نسبت سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے بہت سے نام کلام اللہ میں مذکور ہیں۔ مثلاً نمبر 1 البیت العتیق یعنی قدیم ترین گھر، نمبر 2 البیت الحرم یعنی عزت والا گھر، نمبر 3 المسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد، نمبر 4 البیت المحرم یعنی تحریم و تقدیس والا گھر۔ واضح ہو کہ کعبۃ اللہ عزت و حرمت کا قدیم ترین اور اولین گھر ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ یقیناً یہی وہ حرم مقدس ہے کہ جس کی زیارت کی امید لیے لاکھوں دل مضطرب رہتے ہیں۔ بندگان الہی اپنے جبین نیاز اسی کی سمت جھکاتے ہیں، اور جب ان بندگان الہی کو پروانہ حضوری مل جاتا ہے تو وہ بے تابانہ شوق دیدار لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ کوئی دبلی کمزور لاغر اونٹنی پر سوار چلا آ رہا ہے تو کوئی پیادہ پاہی عازم سفر ہے، کوئی بحری سفینوں پہ سوار اور کوئی ہوا کے دوش پر جانب بطحا روا دوا ہے۔ قرآن کریم عظیم زائرین کعبۃ اللہ کی اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی اس عظمت و رفت کے باعث حق تعالی شانہ کی طرف سے بندگان الہی کو حکم دیا گیا کہ جو اس مبارک و بابرکت گھر تک پہنچنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرضیت حج کا حکم دیتے ہوئے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر و انکار کی روش اختیار کرے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیات میں استطاعت یعنی قدرت و طاقت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے کو کفر انکار سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حج کی فرضیت کے بعد جو اس سے انکار و انحراف کی روش اختیار کرے گا تو گویا وہ کافرانہ طریقہ اختیار کرنے کے مترادف ہوگا۔ ان آیت مذکورہ سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ لغوی اعتبار سے حج کے معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا یا بار بار کسی کے پاس جانا۔ اصلاح شریعت میں ایام حج سے قمری تقویم کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 13 تاریخ مراد ہے۔ حج دین اسلام کا ایک بنیادی تکمیلی رکن ہے۔ اس کی فضیلت و اہمیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات گرامی یہ ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا، پس اس کے گھر کا حج کرو۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص کعبے کی زیارت کے لیے آیا اور اس نے نہ تو شہوت کی کوئی بات کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کا کام کیا تو وہ اپنے گھر میں اس حالت میں لوٹے گا کہ جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے کہ اس کی اونٹنی کھو جائے یعنی سفر کے ذرائع ختم ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت ایسی پیش آ جائے جو سفر حج کو ناممکن بنا دے، لہذا جلدی کرو، معلوم نہیں کیا افتراض پڑ جائے اور تم حج بیت اللہ سے محروم ہو جاؤ۔ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ہی فقر و احتیاج اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر کے دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا اجر اور صلہ تو بس جنت ہی ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو پورے اخلاص و شعور، آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، اور جس میں حج کرنے والے نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پورا اہتمام کیا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، میرا جسم کمزور ہے اور میرا دل بھی۔ ارشاد فرمائے کہ تم ایسا جہاد کیا کرو کہ جس میں کانٹا بھی نہ لگے۔ سائل نے کہا کہ حضور، ایسا جہاد کون سا ہے کہ جس میں تکلیف اور گزند کا اندیشہ نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کیا کرو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مزید ارشاد ہے آپ کا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود ہے، وہ یقیناً جانتا ہے ہمارے دلوں کی بے چینی، اضطراب اور تڑپ، کہ ہمیں بھی اللہ پاک حج کرنے بلائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہمیں اللہ پاک حج کی سعادت ضرور نصیب فرمائے، آمین۔